بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت عصمت کبریٰ صدیقہ طاہرہ بضعۃ الرسول شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخی ناقابل برداشت بلکہ سنگین جرم ہے۔ حالیہ دنوں میں پاکستان کے ایک نادان مولوی آصف جلالی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آئی ہے۔ یہ روافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے۔ رانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھی، جب مانگ رہی تھی جس میں اس بدبخت نے صراحت کے ساتھ شہزادی کونین حضرت صدیقہ کبریٰ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخی کی ہے، اور اس نے الیاذ باللہ باغ فدق کے سلسلے میں خلیفہ وقت سے ان کی جائز اور برحق مطالبہ پر انہیں خطا کار اور قصوروار ٹھہرانے کی صحیح اللہ حاصل کی ہے۔ ایسے لوگوں کو یہ جان لینا چاہیے، آفتاب اور سورج کی سمت لعاب دہن اچھالنے سے غلاظت خود اپنی ہی طرف پلٹتی ہے۔ اس مولوی نے کسی پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتاب تصفیۃ بین الشیعہ و سنی کا حوالہ دیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ روافض یعنی شیعہ حضرات آیہ تطہیر کے بموجب حضرت زہرا کو معصومہ مانتے ہیں۔ ان کے صرف دعوی فدق کو ہی ان کی حقانیت کے دلیل مانتے ہیں، اور ان کے مد مقابل کوئی شخص بھی ہو اسے باطل پر جانتے ہیں۔ اس مولوی نے مزید کہا کہ ہم اہل سنت تطہیر کے معنی میں شیعوں سے اختلاف رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہم رسول خدا کے علاوہ کسی دوسری شخصیت کے لیے تطہیر کے معنی معصوم ہونا نہیں لیتے، بلکہ یہ مانتے ہیں کہ ان سے غلطی اور خطا کا امکان ہے، لیکن اللہ نے انہیں محفوظ کر دیا ہے، اور یہ اگر وہ عملاً خطا کر جائیں تو اللہ انہیں مشمول عفو و بخشش قرار دے کر ان کی خطا کو تطہیر یعنی پاک کر دیتا ہے۔ اس کے جواب میں پہلی بات تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ کے لیے یہ بات تسلیم کر لینا چاہیے، اور نہایت آسان اور معقول بھی ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام آیہ تطہیر کے بموجب یقیناً معصوم عن الخطا ہیں، بلکہ ان کے دامن عصمت سے جو وابستہ ہو جائیں وہ پروردہ افراد بھی محفوظ عن الخطا ہو جاتے ہیں۔ میں موصوف سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت میں اہل بیت کے عنوان سے قدر متیقن کے طور پر پنجتن پاک یعنی رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت فاطمۃ الزہرا امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین شہید کربلا کی شمولیت کو سارے ہی شیعہ اور سنی مفسرین بالاتفاق قبول کرتے ہیں، اور مذکورہ آیت کی ابتدا میں انما کا حصار یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک ایسی فضیلت ہے جو اہل بیت سے مخصوص ہے، لہٰذا اس آیت کے ذریعے رسول خدا کے لیے تطہیر میں عصمت کے وہ معنی قبول کیے جائیں جو شیعہ بیان کرتے ہیں، لیکن باقی کی چار ہستیوں کے لیے اپنے مرضی کے مطابق ایک دوسرے معنی لیے جائیں، یہ کون سی حماقت ہے؟ تو ایک ہی جملے میں ایک ہی لفظ کے مختلف مصادیق کے لیے کون سا قاعدہ، کون سی دلیل، کون سا قرینہ پیش کرو گے؟ اس تبعیض اور تفکیک کی اجازت تم نے کس قاعدے سے حاصل کی ہے؟ کس قانون کے تحت تمہیں یہ اختیار حاصل ہوا ہے؟ کیا یہ کوئی اصولی قانون ہے یا ادبی قاعدہ ہے، یا کوئی حدیثی اصول ہے یا عقلی ضابطہ ہے؟ آخر یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ مذکورہ آیت سے قطع نظر اہل سنت کے نزدیک سب سے معتبر دو حدیثی کتاب یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں منقول ان حدیث کو جو رسول خدا کے پیش نظر حضرت زہرا کی عصمت کو ثابت کرتا ہے، کیا جواب دیتے ہو کہ جس کے مطابق رسول خدا نے مطلق طور پر کسی قید و شرط کے بغیر جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی یا انہیں تکلیف پہنچانے کو خود کو تکلیف پہنچانے کے مترادف قرار دیا ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے اور صحیح بخاری میں بھی ہے، اور یہ مسلم ہے کہ حضرت کی ناراضگی
خدا کی ناراضگی ہے، اور انہیں تکلیف پہنچانا گویا خدا کو اذیت پہنچانا ہے، اور آیت قرآنی کے مطابق اللہ اور رسول کو اذیت دینے والا شخص دنیا اور آخرت میں ملعون ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 57۔ اور اس مولوی کا یہ دعویٰ کہ حضرت زہرا سر انجام خلیفہ اول کے جواب سے قانع اور مطمئن ہو گئی تھی، یہ تو صحیح بخاری میں جناب عائشہ سے روایت دیکھ لیں کہ بی بی نے ان سے ترک تعلق کر لیا تھا اور اپنی آخری سانسوں تک خلیفہ اول سے ہم کلام نہ ہوئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی جتنی بھی روایات ہیں وہ جھوٹی اور بناوٹی اور جعلی ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ کا ہی بیان کہ میں نے رسول خدا کے علاوہ فاطمہ سے زیادہ سچا کسی کو نہیں دیکھا، اس روایت میں انہوں نے معنی عموم سے کام لیا ہے، کیونکہ اہل ادب جانتے ہیں کہ اصطلاح میں نکرہ سیاق نفی میں عموم کا فائدہ دیتا ہے، اور اس کے علاوہ قد کے لفظ استعمال کر کے اس میں مزید تاکید پیدا کر دی ہے، اور اصدق کا لفظ تفضیل بھی بتا رہا ہے کہ آپ ہی کی صداقت رسول خدا کے علاوہ ہر صدیق سے بالاتر ہے، اب وہ چاہے صحابی رسول ہو یا خلیفہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس سلسلے کی آخری بات یہ کہ تفاسیر شیعہ و سنی کے لحاظ سے اور تاریخی شواہد کی بنا پر میدان مباہلہ میں رسول خدا نے آئے مباہلہ کے نزول کے بعد جھوٹوں کے مقابل میں صرف اور صرف نساء کی منزل میں حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ خود شہزادی کی صداقت کی مستحکم دلیل ہے۔ آخر کلام میں ہم یہاں پر پوری امت مسلمہ سے خطاب کر کے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی شان میں اور مقدس ذوات مقدسہ کی شان میں شیعوں کے لیے سرخ خطوط ہیں، ان سے عبور بیانات پر عبور کی اجازت کسی کو ہرگز نہیں دی جا سکتی، اور آئندہ اس قسم کی توہین آمیز بیانات پر شدید مواخذہ کیا جانا چاہیے تاکہ آئندہ کسی کے اندر ایسی گستاخی کی جرت نہ ہو۔ لہٰذا آصف جلالی جیسے افراد کو چاہیے کہ اپنی زبان پر لگام دیں اور آئندہ اس قسم کے بیہودہ بیانات سے پرہیز کرے، اور اس بدبخت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے اور رسول خدا اور بذات الرسول کے حضور عفو کی درخواست کے ہمراہ سارے مسلمانوں سے اعلانیہ طور پر معافی مانگے جن کے قلوب کو اس نے اس نازیبہ بیان سے مجروح کیا ہے۔ مجمع علماء و خطباء حیدرآباد دکن مذکورہ مولوی کے بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور حکومت پاکستان سے اس کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ من جانب مجمع علماء و خطباء حیدرآباد دکن آج بتاریخ 19 جون 2020 بروز جمعہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔